السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی صاحب۔ علی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم عمران خان نے اس کی صدارت کی، ایشو آف دا ڈے پہ بات ہوئی۔ دوسری جانب مہنگائی جو ہے اس موضوع پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور یہ فواد چوہی صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 3 پروگرام حکومت لا رہی ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے۔ بنیادی سوال ہے مہنگائی کو لے کے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ مہنگائی بڑی ہے تو حکومت عوام کی قوت خرید کیوں نہ بڑھا سکی، اور دوسرا اگر یہ پروگرام سبسڈی پہ مشتمل ہیں تو پچھلی حکومتوں سے مختلف کیا ہوگا اگر سبسڈی ہی دینی تھی، اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ IMF کو سبسڈی پہ کیسے راضی کیا جائے گا۔ شوکت ترین صاحب IMF پروگرام جو ہے اس میں مزید گرانٹ کے لیے توسیع کے لیے امریکہ میں بھی موجود ہیں، مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس، اپوزیشن بظاہر اس کو مسترد بھی کر رہی ہے، اس کی مخالفت بھی کر رہی ہے، لیکن درپردہ آصف زرداری نے نیب میں ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر بری ہونے کی استدعا کی، جس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آصف زرداری سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلی باری پھر زرداری یعنی اگلی باری پھر پیپلز پارٹی کی ہے۔ ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، ایک تو یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں جو گفتگو ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں، اور مہنگائی اور منشور پہ عمل درآمد، بالآخر یہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ منشور پہ عمل درآمد کی MNAs کو استدعا کی ہے۔ حالات سازگار ہیں PTI کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو احساس ہے لوگوں کا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں۔ لیکن 3 سال میں اگر قوت خرید نہیں بڑھائی جا سکی اور مہنگائی کم نہیں کی جا سکی تو آگے کون سا جادو ہوگا کہ مہنگائی خود بخود کم ہو جائے گی اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ خود دور ہو جائیں گی۔ یہ بہرحال جناب علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ لیکن ایشو آف دی ڈے جو ڈسکس ہوا، دیکھیں ہم لوگ میڈیا فیصلہ کرتا ہے کہ جی ہم اس پہ نہ ڈسکشن کریں، لیکن فواد چوہی صاحب جب پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو وہ اسی سے آغاز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی اب اس مرحلے پر ہیں اور کل ہم اس مرحلے پر ہوں گے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں یہ ایشو چھیڑنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ معاملات جو ہیں یہ میڈیا پر ڈسکشن کے بھی نہیں ہیں، پریس کانفرنس کی ڈسکشن کے بھی نہیں ہیں، پبلک ڈسکشن کے بھی نہیں ہیں۔ یہ چند گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سمری کا تیار ہونا اور اس پر جواب دینا اور نوٹیفیکیشن جاری ہونا، جو تقریباً آج 10 دن ہونے لگے ہیں تقریباً۔ تو بہرحال اب علی زیدی صاحب سے میں یہی سوال کروں گا کہ جی آج جو ایشو آف دی ڈے ڈسکس ہوا پارلیمانی پارٹی میں، تو کیا طے ہوا کہ یہ نوٹیفیکیشن آج ہو جائے گا؟ ارشاد بھائی السلام علیکم۔ میرے خیال میں یہ میرے پے گریڈ سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اچھا، نہ میرا اس میں مینڈیٹ ہے، اس لیے میں نے دیکھیں پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے۔ فواد چودھری صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ پرائم منسٹر سے پوچھ کے اور گورنمنٹ کی جو بھی پوزیشن ہے وہ کلیریفائی کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ میں اس لیے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے اوپر، کچھ لوگ بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، خواہ مخواہ میں لوگ ڈھول لے کے نکل گئے باہر۔ میرے خیال میں انہوں نے پھر پرائم منسٹر کی زندگی کی تاریخ نہیں پڑھی۔ پرائم منسٹر ہمیشہ ساری زندگی ان کو یہ کہا گیا، جس شعبے میں بھی ہو رہا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو سرخرو کیا کیونکہ ان کی نیت میں کبھی خلل نہیں، اور محنتی انسان ہے، ایماندار انسان ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ پے گریڈ کے میرے اوپر کی ہیں۔ صرف میں یہ ضرور آپ کو کہہ دوں گا، اور کیونکہ یہ لائیو آپ کا شو جا رہا ہے، میں آپ کو یہ ضرور کہہ دوں گا کہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں نا میڈیا کے اوپر، اس میں سے شاید 0.01% میں کوئی صداقت ہوگی، باقی ساری قیاس آ رہی ہیں۔ اچھا، مطلب وہ ایگزیکٹلی وہ جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں، یعنی نہ سمری آئی اوپینین کے اندر نا ڈفرینس۔ جی مجھے نہیں پتا سر سمری آئی کہ نہیں آئی ہے، میرا میں ایز اے سیڈ تو پرائم منسٹر آفس اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ کا منسٹری آف ڈیفینس کا کام ہے وہ۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب اس میں ایگزیجریشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریلیشن شپ بٹوین
دس گورنمنٹ مطلب یہ اس حکومت کی یا ہماری حکومت کی جس کا میں بھی ایک ادنا سا حصہ ہوں جی اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک طالب علم ہوں, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لیکن اتنی اچھی ریلیشن شپ کبھی نہ رہی ہے پہلے نہ رہی, کیونکہ دونوں کی ڈائریکشن ایک ہی ہے. جی کوئی جو پہلے ہوتی تھی نا وہ جو اس میں ایشوز دوسرے ہوتے تھے کیونکہ ان کو ساروں کو پتا ہوتا کہ کون کرپٹ ہے کون کیا ہے, انٹیلیجنس ایجنسی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. جی پاکستان میں سب کو وہ اور بات ہے کہ کنوکشن ریٹ ہمارا کم ہے, اس کی پروسیکیوشن کی ہے, وہ وٹنس وہ جو بھی ہیں, ہماری شاید کمزوری بھی ہے کہ ہم شاید ہو سکتا ہے اور بہتر جوڈیشل ریفارمز کر سکتے اپنی 3 سال میں, ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے والے جو ڈسکشنز ہوتے رہے نا وہ ان کی اور وجوہات بہت تھیں. یہاں صرف یہ ہے کہ ہمیشہ ایک آپ کو پتا ہے کہ میں اور آپ بھی کبھی ڈسکس کریں کوئی چیز کیمرہ میں یا سائیڈ لائنز پہ, ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ہیلدی ہوتا ہے, مطلب ہر وقت تو یسر نہیں ہوتا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے اور ہم اس کو ایک ایکسٹینٹ پہ لے جائیں کہ نقصان ہو جائے. نہیں, یہ تو ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی. ڈسکشن تو اتنی ہو رہی ہے کہ اتنے اچھے آئیڈیل اور کارڈیل تعلقات میں ایک معاملہ جو چند گھنٹوں میں طے ہونے کا ہے, اس پر 8-9 دن گزر چکے اور ابھی تک کچھ معلوم نہیں کسی کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ ڈسکشن بنی ہے, ورنہ تو یہ ڈسکشن کا موضوع نہیں ہونا چاہیے. ارشاد صاحب بالکل ٹھیک ہے. مگر وہ آج شاید 5 دن ہوئے, جمعرات سے یہ ہوا تھا, جمعہ ہفتہ اتوار, آج شاید بدھ ہے تو آج 5 دن ہو 6 دن. ایک اور علی صاحب اٹس اوکے, کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے. جو آپ نے دوسری بات آپ نے کی تھی, جو آپ نے دوسری بات کی تھی انفلیشن والی, میں اگر آپ یاد دیں تو اس پہ بھی ذرا تھوڑی اس میں ہمیں یہ فرمایا کہ یہ 3 پروگرام جو آ رہے ہیں, یہ پروگرام کیا ہیں 3؟ دیکھیں 3-4 بڑی باتیں. پہلے تو آپ دیکھیں انفلیشن جو ہے وہ اس وقت گلوبل ایشو بنا ہوا ہے. جی اچھا, اس کی وجوہات دیکھ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا جیسے ملک میں جس کی ایکسپورٹ میرے خیال میں ایک دن کی وہ کتنی ہے اور پاکستان کی سال کی کتنی ہے, وہاں پہ بھی ان کو انڈسٹریل سٹیز میں انڈسٹریل کمپلیکسز, انڈسٹریل ایریاز بند کرنے پڑے ہیں ہائی کاسٹ آف پاور کی وجہ سے. LNG آسمان پہ چلے گئی ہے, 80 سے اوپر چلا گیا برینٹ کی قیمت کروڈ آئل کی. کوئلہ جیسا بھی وہ $250 کے اوپر ڈالر پر ٹن پہنچ گیا. ہر چیز میں آپ اگر ٹریڈ میں دیکھ لیں اس وقت جو شپنگ کے ریٹس ہیں وہ انارمس ہیں. میں نے جو کنٹینر چائنا سے امریکہ $4,500-5,000 میں بھی جاتا تھا وہ آج $26,000 $27,000 $28,000 میں جا رہا ہے. ہمارا جو 2.5 میں جاتا تھا وہ 8-10 ہزار پہ چلا گیا. سو یہ گلوبل ایک انفلیشن سڈنلی آیا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا امریکہ کے اندر جو آج کا انفلیشن, جو آج انفلیشن فگرز ان کے ہیں وہ 13 سال کے ریکارڈ ہائی انفلیشن ہے, 13 ایئرز. انگلینڈ کے اندر 450% کوئی گیس کی قیمت کوئی بڑھ گئی ہے, آج بتا رہے تھے ہمیں شاہ محمود صاحب بھی. اور تیل کی شارٹیج ہو گئی, آپ کو یاد ہے تھوڑے دن پہلے آپ کے چینل پہ چل رہا تھا کہ انگلینڈ کے اوپر بھی, اور پیٹرول پمپس میں شارٹیج ہے پیٹرول, HSD ڈیزل واٹ ایور. سو یہ گلوبل ایک آیا ہے. بٹ میرے خیال میں if you look at all ہمارے ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ابھی بھی انڈر کنٹرول ہے اب. مگر ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انکم سٹریم ہے ایک شہروں کے اندر وہ اتنی اس لیے مہنگائی سب کو ہٹ کر رہی ہے. شاید وہ اس طرح سے نہیں بڑھی, لیکن 3 بڑے پروگرامز. ایک تو جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے, یہ جو سبسڈی ہم دیتے رہے ہیں یہ ہر آدمی اس کا فائدہ اٹھاتے لگا ہے. جس کو ضرورت نہیں ہے سبسڈی کی وہ بھی اس کا ایڈوانٹیج لے کے میرے خیال میں چوری کرتے رہے. تو ایک پورا احساس پروگرام کے ساتھ مل کے ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات ہوئی ہے جس کا پلان بنا ہے, جس کا جو ڈیزرونگ ہیں, جو طبقہ انکم کا ڈیزرونگ ہے ان کو ڈائریکٹ ملے گی اور وہ اس کا ایڈوانٹیج لے سکیں گے. دوسرا میرے خیال میں صحت کارڈ کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, KPK میں پورا صحت کارڈ ہو گیا ہے, انشاءاللہ پنجاب میں بھی پورا اب صحت کارڈ ہونے جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کے کوئی ریولوشنری سٹیپس ہیں. اور جو بات آپ نے علی صاحب یہ ایک بنیادی کنٹرڈکشن ہے, یہ کرتے آ رہے ہیں آپ. یہ صحت کارڈ تو بہت بڑا انیشیٹو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک بنیادی جو کنٹرڈکشن ہے وہ آپ نے خود بھی کہا کہ انکم جو قوت خرید ہے وہ لوگوں کی نہیں بڑھائی جا سکی ہے جتنی مہنگائی بڑھی ہے اس تناسب سے. ایک تو بنیادی سوال یہ ہے.
اگر آپ سبسڈائز کریں گے تو پچھلی حکومتوں کی نسبت آپ مختلف کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا IMF سے آپ مزید گرانٹ لے رہے ہیں، مزید ڈالر چاہتے ہیں، وہ تو سبسڈی کے خلاف ہیں، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ جو پہلے سبسڈی دے رکھی ہے اس کو ختم کر دیں۔ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی اور صرف سبسڈی میں بڑا فرق ہے۔ جو آپ کا سوال ہے وہ دونوں شاید جواب اسی میں آ جائے۔ دیکھیں، جب آپ سبسڈی دے رہے تھے تو بہت سارے لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ احساس کارڈ جب شروع کیا تھا تو ڈیٹا ہم نے بسپ سے لیا تھا نا، اس میں پتہ چلا کہ کتنے لاکھ لوگ ایسے تھے جو سرکاری ملازم بھی تھے تو وہ بھی بسپ لے رہے تھے، اور کتنے لاکھ لوگ ایسے تھے جو ڈیزرونگ نہیں تھے، مانے ان کی انکم ٹھیک ٹھاک تھی، وہ بھی لے رہے تھے فری میں بیٹھ کے پیسہ۔ تو پہلے پورا ہم کو صفائی کرنی پڑی اس کی۔ اسی طرح جب آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے تو اس انکم وہ سبسڈی لے سکیں گے لوگ جو اصل میں ڈیزرونگ ہیں۔ سو بلینکٹ سبسڈی نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ چینی پہ، آٹے پہ، تو جو ڈیزرونگ ہے وہ لے سکتا ہے اور اس کو ملے گی بھی۔ تو یہ فرق ہے پچھلی حکومت میں یہاں پہ، اور جب یہ آپ کریں گے تو IMF کو بھی سمجھ آئے گی اور ساروں کو سمجھ آئے گی کہ یہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا لوگ، اگر گلوبل انفلیشن آ گیا۔ کوئی اپنے ملک جو ہے اپنی وہ بند کر رہے ہیں، انڈسٹریل ایریا بند کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں بھی ایک ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، جیسے بھی ہمارے تعلقات ہیں، لیکن ایک جو انفلیشن ہے وہ ادھر بھی ہٹ کر گیا۔ جب چائنا جیسے کو ہٹ کر گیا، امریکہ جیسی اکانومی کو ہٹ کر گیا، تو ہم پاکستان کو بھی تکلیف میں تو ڈالا ہے۔ زید صاحب، یہ کوئی آپ راشن کارڈ جاری کریں گے؟ یعنی ٹارگیٹڈ سبسڈی تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو کارڈ دے دیے جائیں، جس طرح بھٹو صاحب کے دور میں تھے، کوئی راشن کارڈ دیں گے کہ وہ جا کے سستی چینی، سستا آٹا، سستا گھی، سستی دالیں خرید سکیں، ایسا کوئی منصوبہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ بائی دا وے وہ بھی ایک زمانے میں ٹھیک تھا وہ منصوبہ جب آیا تھا۔ اب تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں نا سر، میں نے سارا ڈیٹا ڈیجیٹائزڈ ہے۔ جو احساس کا ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیجیٹائزڈ ہے، وہ تو شناختی کارڈ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سبسڈی کے قابل ہے کون نہیں ہے۔ اچھا، تو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کیا جائے گا یہ کام۔ صحیح ہے۔ نہیں، جب وہ جائیں گے کہیں، ٹیکنالوجی بھی ان کے ہاتھ میں کوئی ثبوت تو ہوگا نا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی دکان پہ جاتے ہیں یا یہ جو سرکاری ادارے ہیں، سٹور ہیں، ان سے، تو وہ لیں گے کس طریقے سے؟ میں صرف سوال سمجھنا چاہتا ہوں کہ کارڈ وارڈ جاری، جس طرح صحت کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے، جس طرح ایک صحت کارڈ آپ نے دے دیا وہ جائے گا ہسپتال میں۔ جی، میرے خیال میں احساس کارڈ جاری کریں گے۔ احساس کارڈ جاری ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، احساس کارڈ جاری۔ اچھا، آپ کی اب پارٹی کے اندر کے معاملات میں میرے خیال اگر آئیں، یہ کراچی میں کیا عامر لیاقت صاحب ناراض لگ رہے ہیں، استعفیٰ دیا ہوا ہے انہوں نے، وہ جو جہانگیر صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں، آفتاب جہانگیر، کہ شاید اگلی دفعہ مجھے ٹکٹ نہ ملے۔ تو ہم تو توقع کر رہے تھے کہ کراچی میں معاملہ مزید بہتر ہوگا، وہ خرابی کی طرف چل پڑا۔ دیکھیں، 14 ہمیں سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ملی، ایک ہم ہار گئے، اب 13 ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل ہی دیتا ہوں کہ ابھی کراچی کے اندر ایک کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بھی ہوئے۔ اس کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں بھی ہم 3 سیٹیں تھیں ہماری، جب 2004 3 DHA میں تھیں اور ایک، بلکہ 3 ہی تھی کنٹونمنٹ میں، تو 3 ہی تھیں سیٹیں، 3 ہی آئی تھیں، اور اس دفعہ ہماری 14 آ گئی، تو ہم سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے برابر کی آئی۔ میرا اپنا ذاتی حلقہ ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ٹوٹل 10 کنٹونمنٹ کی سیٹ تھی، میرے حلقے میں NA 244 میں 8 تھیں، تو الحمدللہ میں 8 میں سے ہم 6 جیت گئے، تو ہمارا تو اچھا ہو گیا، میرے خیال میں اور 7واں بھی آئی گیا۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ نے اسپیسیفک 2 باتیں کی، آفتاب بھائی کی اور عامر بھائی کی، میرا خیال میں وہ ان سے بات ہو جائے گی، کوئی اتنا نہیں ہے۔ وہ لوگ، ہر آدمی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اپنی شاید خوشی یا ناخوشی یا ناراضگی کو ظاہر کرنے کا۔ میری سب سے ہمیشہ التماس یہ رہی ہے کہ سارے فیصلے میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، اور سارے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے،
تو جو بھی جنگ ہے وہ پارٹی کے اندر رہ کے لڑی جائے, باہر رہ کے لڑنے میں صرف بدنامی ہوتی ہے. باقی ان کا اپنا انداز ہے, دونوں اپنے انڈیپینڈنٹ. عامر صاحب آبائی تو شاید پہلے بھی سیکنڈ ٹائم وزیر بھی رہ چکے ہیں, تو مطلب میں یہ نہیں کرتا. اگر میری بھی بہت سارے, میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی ڈفرینس آف اوپینین, اختلاف رائے میں رکھتا ہوں, اور مجھ سے بھی لوگ رکھتے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں, کبھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا میں کبھی ٹھیک ہوں, مگر کبھی بھی یہ کام پبلکلی نہیں ہوتا, اندر رہ کے جنگ لڑی جاتی ہے. بیکاز پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہر طرح کی سورٹ آف ایکسپوجر والے لوگ ہوتے ہیں. تو کسی کا کسی چیز میں تجربہ ہوتا ہے, کسی کا کسی چیز میں تجربہ ہوتا ہے, سب کو مل کے یہ ایک ٹیم بنتی ہے. ویسے اس کی چھوٹی اگزامپل یہ ہے کہ سارے تو اوپننگ بیٹسمین نہیں ہوتے, اور سارے فاسٹ بولر بھی نہیں ہوتے, اور سارے اسپنر بھی نہیں ہوتے. تو ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے نا, مطلب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے, اور وہ بھی اس کا حق ہے وہ پروف کر کے آگے بڑھ جائے. زیدی صاحب, ایک تو زرداری صاحب نے آج کہا کہ اگلی باری پھر زرداری, اور دوسرا نیب ترمیمی آرڈیننس بظاہر اپوزیشن مسترد بھی کر رہی, مخالفت بھی کر رہی, لیکن در پردہ انہوں نے ایک درخواست ڈالی اور اسی آرڈیننس کے تحت ڈالی, جو کورٹ کے سامنے رکھی گئی. عدالت نے اس پہ فیصلہ بھی محفوظ کیا, لیٹر آن اس کو مسترد بھی کر دیا. کیا یہ نیب ترمیمی آرڈیننس اپوزیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لایا گیا تھا؟ اگین جی, میں اس کا پریوی نہیں ہوں کہ اپوزیشن, میرے خیال میں یہ تو پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ چاہے ای وی ایم ہو چاہے اس طرح کے, وہ ہمیشہ اپوزیشن سے بات کر کے, اور ہمارے جو لوگ جو جن کی یہ ذمہ داری دی جاتی ہے وہ آئی ایم شیور کہ وہ بات کرتے ہوں گے. جہاں تک آپ نے زرداری صاحب کا بات کی, تو میں وہ جو مرضی بولتے رہے, میری بھی ایک پریڈکشن, انہوں نے بھی ایک پریڈکشن کی ہے نا, میں نے ایک انہوں نے کہ اپنی خواہشات کا اظہار کیا, تو یہ پریڈکشن کی ہے کہ جی اگلی باری پھر زرداری. میں بھی آپ کو یہ پریڈکشن کر دوں کہ اگلی سندھ میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں آئے گی. یہ آپ یاد کر کے ریکارڈ کر کے رکھ لیجیے گا سر. یہ فرمائیں کہ ایم کیو ایم والے دوست آج کل پھر ناراض پھرتے ہیں. انہوں نے اپنا وہ کونسل جو ہوتی ہے اس کا اجلاس بھی بلایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اعتماد میں اصلاحات پر نہیں لیا گیا, اور پھر جی ڈی اے نے بھی ان کی تائید کی. تو کوئی وہاں بھی ہے مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی برہمی؟ ارشاد بھائی, ایم کیو ایم کے 2 رکن کابینہ کا حصہ ہیں, فاروق نسیم صاحب جو کہ سینیٹر ہیں, اور امین الحق صاحب جو کہ منسٹر ہیں آئی ٹی کے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے, اور جی ڈی اے سے فہمیدہ مرزا, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, وہ بھی کابینہ کی رکن ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ, میرے خیال میں تھوڑی سی پبلک پوزیشن شاید ان کو لینی پڑی, لیکن سارے فیصلے جو ہوتے ہیں کابینہ کے اندر, خاص طور پہ جو فیصلے ہوتے ہیں, اس پہ سب کو بڑی اوپن رائے دینے کا. پرائم منسٹر تو ہر سمری کے اوپر سب سے سمری آتی ہے, وہ پوچھتے ہیں ہاں جی کس کو کیا کہنا ہے اس پہ. تو آپ اگر آپ نے اگر اس کا کوئی انٹرسٹ ہے آپ کا اس میں, تو آپ کھل کے بات کریں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کی بھی یہ, اور کولیشن پارٹنرز میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہتا ہے, تو یہ تو چل رہا رہتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگلا الیکشن بھی مل کر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو جی میں نے کہا اگلا الیکشن بھی مل کر لڑیں گے ان اتحادیوں کے ساتھ. We will cross the bridge when we come to it. جی دورانی صاحب, سراج دورانی صاحب نہیں گرفتار ہو پا رہے ہیں سر, کیا ہو گیا, ایسا کیا وجہ ہے؟ نیب اتنی کمزور ہے یا؟ میرے خیال میں اگر نیب نے فیصلہ کر لیا ہے تو نیب کو چاہیے کہ پھر ایکشن بھی کرے, کیونکہ پولیس تو سندھ پولیس ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کھل کے بتانا چاہتا ہوں, جی جو الطاف حسین کراچی میں کرتا تھا نا, لوگوں کو ڈرا دھمکا کے سارے کام کروا لیتا تھا, اچھا وہی آصف زرداری پورے سندھ میں کرتا ہے. الطاف حسین کراچی کا سندھ کا حصہ ہے جی. وہ میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں, بلکہ وہ کرتا ہے اندرون سندھ تھانوں کو اور پولیس کو استعمال کر کے. اچھا, کوئی فرق نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے کہ کیونککہ الطاف حسین کراچی میں کرتا تھا, اور کراچی میڈیا سینٹر ہے, جیسے کہ لاہور میڈیا سینٹر ہے, اور اب اسلام آباد بھی بن گیا. جو باقی ضلع ہیں سندھ کے, میر پور خاص ہو گیا, دادور, نواب شاہ,
لاڑکانہ، سکھر، جیکاباد، شکارپور، یہ جو بھی خیرپور، یہ میڈیا سینٹرز نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی، پتہ بھی نہیں چلتی کیا ہوئی. وہ ایک میرا باپ بچی تھی بیچاری، اس نے کتنا سوشل میڈیا پہ اٹھا کے اپنے باپ دادے کے قاتلوں کو اس نے فائنلی جا کے وہ ایک اس کو کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے، کیونکہ وہ تھوڑی پڑھی لکھی تھی، اس نے سوشل میڈیا میں اٹھا لیا. ورنہ کس کی ہمت ہے وہاں پوری 13-14 سال میں کنٹرول مافیا انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے. تو وہ کوئی مجھے بتائیں نا، عزیر بلوچ جیسے آدمی کے اوپر وٹنسز ہی نہیں آ رہے جی کورٹ میں اندر. رینجرز کے قتل کے وٹنس نہیں آئے. نہیں لیکن یہ تو سوچے تو صحیح آپ علی بھائی، یہ تو وفاقی حکومت کی بھی کمزوری ہے نا، کہ اگر واقعی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے نا، الطاف حسین کی طرح اگر بیہیو کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد وفاقی حکومت بھی تو کہیں ذمہ داری بنتی ہے. اور خاص طور کراچی نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے نا اس کی روک تھام کے لیے. جی کراچی کے اندر اس لیے کافی ہم نے یہ جو ایس ڈی جی فنڈز سے پرائم منسٹر نے جو ریلیز کیے تھے اس سے ہم نے بڑا سارا کام کیا. کراچی میں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں جو کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں آواز. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں، یہاں تو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گیا ہے جی، ان کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے اور بہت ساری کمیٹیز ہیں سینیٹ کی اور ہاؤس کی، نیشنل اسمبلی کی، جس میں ممبران بھی ہیں اور سربراہان بھی ہیں، چیئرمین. مطلب میری جو دونوں کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی بھی اور سینیٹ کی، وہ دونوں پیپلز پارٹی چیئر کرتی ہے. تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ بات، لیکن پوری سندھ اسمبلی کی کسی ایک کمیٹی میں کوئی چیئر کو چھوڑے ممبر ہی نہیں لیا اپوزیشن سے انہوں نے پی ٹی آئی کا. میں نے 30 سیٹوں کی جماعت بیٹھی ہوئی، بڑی جماعت فیڈرل میں، تو ہم تو پھر بھی ان کو بھی ادھر بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ایگزامپلس آپ کے سارے سامنے ہیں کہ کیا کر رہی ہے. ہم فیڈریشن ہیں، ہم اگر وہ ایک بیٹھ کے ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں تو ہم سارے جو کمیٹیز ہوتی ہیں جہاں ان کا ہوتا ہے ہم ان کو لیتے ہیں لوپ میں. آج پورے پاکستان میں ویٹ کی مہنگائی ہوئی ہے. کوئی آپ کو پتا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پریس کانفرنس سارا کر گیا، ویٹ کی مہنگائی اس لیے کہ سندھ ویٹ ریلیز نہیں کر رہی سندھ حکومت، تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے. سو یہ اس طرح کی یہ چاپلوسیاں اور حرکتیں کرتے رہتے ہیں نیشنل فیڈرل گورنمنٹ کو برا دکھانے کے لیے، لیکن عوام کو تھوڑا مشکلات میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن عوام کو ایسا نظر آ رہا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگلی حکومت ان کی نہیں آنے لگی. ایک بات چلی تھی کراچی کو وفاق کے ماتحت کرنے کی، وہ تجویز اب بھی ہے کہیں؟ میں نے سنا ضرور تھا جی، ابھی تک یہ کسی آفیشیل فورم پہ ڈسکس نہیں ہوا. تو جب تک ڈسکشن میں نہیں ہوتا وہ سندھ کا حصہ ہے. نہیں، آپ کی کراچی ویسے آپ کی پارٹی پاکستان کا دارالخلافہ تھا ایک زمانے میں جی. ابھی تک ہماری پارٹی پوزیشن بالکل یہ ہے کہ کراچی کو ایک بہت انڈیپینڈنٹ لوکل گورننس سٹرکچر کی ضرورت ہے، جو کہ دنیا کے بڑے شہروں میں، لندن میں، نیو یارک میں، لاس اینجلس میں، جو بھی بڑے شہر ہیں دنیا میں، جو ان کا اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جی. اور وہ کراچی کا حل ہے. یعنی وہ کراچی کے جو انفراسٹرکچر کے، پانی کے، سیویج کے ایشوز آ رہے ہیں، وہ اس کا حل ہے. اور وہ سندھ حکومت کے صوبہ سندھ کے اندر ہے. کراچی کو اٹھا کے تو نہیں لے آ سکتا، جہاں ہے وہیں رہے گا. تو وہ صوبہ سندھ کے لیے اگر وہ کر دے سندھ حکومت تو وہ بہت بہتری ہوگی. نہیں یعنی پورے ملک کا فائدہ ہوگا، خالی کراچی. وفاق کے یعنی وہ تو آپ کے سامنے ہے نا کہ سندھ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ خود 14 ارکان کے باوجود آپ سمجھتے ہیں ہم بے بس ہیں. تو کیا وہ ایک مرکز کا حصہ بنانے کا، انتظامی یونٹ بنانے کی کوئی تجویز، کوئی سوچ بچار؟ ٹو پری میچور جی. پہلے ابھی تو بہت یہ میرے خیال میں ڈسکشن کہیں فارمل تو نہیں ہوا کہیں، تو اس کے اوپر ڈسکشن میڈیا پہ کرنا بھی میرے خیال میں جی ٹھیک ہے. ٹھیک، بہت شکریہ علی زیدی صاحب، آپ کے وقت کا. وزیر بحر امور ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے کہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو بظاہر تو مسترد کر رہے ہیں، لیکن در پردہ اس سے مستفید کیوں ہونا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، پیپلز پارٹی پہ بات کریں گے، نیب آرڈیننس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک اور جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھی کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ سے امریکی ناظم الامور نے ملاقات کی ہے. عموماً الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد یہ ملاقاتیں زیادہ
طول پکڑ لیتی ہیں. یہ ملاقات بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے یا کوئی غیر معمولی وہ ایونٹ نہیں ہے, لیکن کیا میسج اس ملاقات سے کیا جا رہا ہے, اور علیحدہ علیحدہ جو ملاقات ہوئی ہے دونوں شخصیات سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سال سے پاکستان میں امریکہ کا سفیر نہیں ہے, اور ایک چارج ڈی افیئر جو ہے وہ معاملات چلا رہا ہے, ناظم الامور معاملات چلا رہا ہے. یہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے. اتنے گہرے ہیں؟ گہرے نہیں, یہ ایک مخاصمانہ رویہ ہے امریکہ کا, اور پھر توقع یہ کی جاتی ہے کہ ہم اسی طرح کے پارٹنر اس کے بنیں جس طرح کے کسی دور میں ایوب خان کے دور میں تھے, یا ضیاء الحق کے دور میں تھے, یا مشرف کے دور میں تھے, کہ ادھر سے یہ رویہ ہے. اور اسی دوران جب یہاں سفیر بھی نہیں تھا, ہم نے افغانستان کی دلدل سے اس کو نکالا ہے, امریکہ کو نکالا ہے. یعنی ادھر سے رویہ کیا تھا اور ہمارا رویہ کیا تھا. اب جب بھی پاکستان میں آپ اچھا, اس میں ایک ضمنی کویسچن ہے. ہمارا شکوہ بارہا رہا ہے, ابھی بھی ہے, کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانیں اور بہت زیادہ مالی نقصان اٹھایا ہے. ہم ادراک کیوں نہیں کروا پاتے اپنی ویلیو جو ہے وہ کیوں ثابت نہیں کر پائے, وہ مسلمہ کیوں نہ ہو سکی؟ جب تک آپ دست نگر رہیں گے کسی کے, اور آپ کوئی کام کرتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ اس کا معاوضہ ہمیں وہاں سے ملنا چاہیے, آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. آپ ہمارے ہاں پالیسی میں تضاد کیا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے, عمران خان تو کہتا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ تھی, ساتھ ہی وہ یورپ کو, امریکہ کو کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے یہ جنگ لڑی ہے اور آپ نے اس کا ہمیں معاوضہ نہیں دیا یا ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. بھائی اگر آپ کی اپنی جنگ ہے, ادھر سے جواب یہی ملتا ہے نا کہ اگر آپ کی اپنی جنگ تھی تو پھر ٹھیک ہے, آپ کو لڑنا چاہیے تھی. ہم پر کیا احسان جتاتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اس طرح کی صورتحال میں ایک کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں, قومی سطح پر بھی, سفارتی سطح پر بھی. اگر وہ ہماری جنگ تھی تو ہمیں لڑنی چاہیے تھی, ہم لڑے, ہم نے کامیابی حاصل کی. لیکن اگر ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے تو وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے غیر مشروط تعاون کا فیصلہ کیا تھا تو یہ تو اس وقت سوچنے کی بات تھی کہ ایک غیر مشروط تعاون کے بدلے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا. 80,000 سے زیادہ جانوں کی قربانی, $150 ارب کا نقصان, ملک کا عدم استحکام, یہ تک یعنی جو وسائل یہاں تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے تھے, صحت پر خرچ ہونے چاہیے تھے, روزگار کے لیے خرچ ہونے چاہیے تھے, مہنگائی کے خاتمے کے لیے, وہ آپ نے اس جنگ میں جھونک دی. بالکل ٹھیک ہے. خیر, تو یہ اس وقت سوچنے کی بات تھی. مریم نواز, شہباز شریف, اب جب بھی حالات پاکستان میں آپ کو کروٹ لیتے نظر آئیں گے تو آپ آئیں تو اس وقت یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ جناب والا پاکستان میں کس کس محاذ پر کیا کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ ہمارے حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے کہ اچانک یہ غیر ملکی سفارتکار متحرک کیوں ہو گئے ہیں. جی, کیا ہم نے کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دی ہے؟ کیا ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی ملاقاتیں نہیں ہیں؟ نہیں, ویسے تو دیکھیں ملاقاتیں معمول کی ہوتی رہتی ہیں جی, لیکن جب وہ پبلک ملاقاتیں ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ فیل کر رہے ہیں, کچھ ان کے محسوسات ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں سے اور جو ڈیسیژن میکنگ میں جن کا پارٹ ہے یا سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے, ان کی سے پلیئرز کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے, معلومات لینی چاہیے, اور اپنی جو پالیسی میکنگ ہے اس میں ان کا انپٹ لینا چاہیے. اب ذرا ود ان نون لیگ آتے ہیں. شہباز شریف ایک آفس ہولڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, 2 بار کے سی ایم ہیں. مریم صاحبہ کے کریڈٹ پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور ابھی بھی وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ نہیں کر سکتی بیکاز آف ڈیسیژنس, عدالتی جو فیصلے ہیں. مریم نواز اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیٹ مینس کہ ایک سٹیک ہولڈر ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں اگر سفراء آ کے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر وہ جانشین ہیں میاں نواز شریف صاحب کی, اور نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر
جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں مصروف ہیں، اور میں بدگمانی سے کام نہیں لیتا، اگر وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر مریم نواز صاحبہ سے ملاقاتیں تو بنتی ہیں۔ پاکستان میں تو ظاہر ہے نواز شریف کو پریزنٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے، جی وہ مریم صاحبہ کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور اس لیے ظاہر بات ہے وہ جہاں شہباز شریف کا نقطہ نظر جانیں گے وہاں مریم نواز سے بھی پوچھیں گے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی گیم بن رہی ہے جو ایک بے چینی اور اضطراب اسلام آباد میں نظر آتا ہے، اگر کوئی ہے تو پھر ظاہر بات ہے مریم نواز سے بھی تبادلہ خیال ہوگا، مشاورت ہوگی، کچھ بات سنی جائے گی، کچھ بات سنائی جائے گی، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، یہ تو سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جو نیب آرڈیننس آیا ہے، ترمیمی آرڈیننس ہے، بڑا رولا پڑا اور اوپری سطح پہ بڑا رولا تھا، مسترد کر دیں گے، مخالفت کرتے ہیں، ابھی تک اپوزیشن نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ایک انفرادی حیثیت میں ایک صاحب نے چیلنج کیا ہے، اور دوسرا یہ جو اگلے 120 دن ہیں اس آرڈیننس کو لے کے، ایک بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا یہ واقعتاً انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آیا ہے حکومت اور اپوزیشن کی۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، سابق چیئرمین سینٹ ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں اور سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب نے۔ بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ کی طرف آتے ہیں ارشاد صاحب، ایک کویسچن بنیادی سوال ہے جو رپورٹ ہوا آج، وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر بری ہونے کی استدعا کی تھی، پیپلز پارٹی پھر اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے ارشاد صاحب؟ یہ نیب آرڈیننس جو ہے یہ ملک کا قانون بن چکا ہے۔ جب قانون بن چکا ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون اس کو قبول کرے یا نہ کرے، اس سے فائدہ تو اٹھائے گی۔ ویسے بھی ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک معاشرے کا چلن ہے، یہ صرف سیاستدانوں کا یا سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو، تو جب فائدہ پہنچ سکتا ہے تو کیوں نہ اٹھایا جائے فائدہ اس سے۔ یہ تو حکومت کو آرڈیننس جاری کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اور نقصان کس کو پہنچے گا۔ حکومت کو اس آرڈیننس کا سب سے بڑا نقصان جو پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو احتساب کا نعرہ تھا، جو احتساب کا ایک چرچا تھا، ولولہ تھا، اس پر ایک لحاظ سے اوس پڑ گئی ہے، اور لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ 3 سال کے بعد عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں احتساب چونکہ کر نہیں پائے اور آگے سمجھ رہے ہیں کہ آگے ان کا بھی احتساب ہو سکتا ہے، تو انہوں نے نیب کے دانت نکال دیے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ چونکہ نیر بخاری صاحب موجود ہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ اس نیب آرڈیننس سے متفق نہیں ہیں، اس کو کالا قانون قرار دے رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ فائدہ بھی اٹھانے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کے سربراہ؟ بخاری صاحب۔ شکریہ۔ ایک تو پہلی بات یہ غالباً یہ مس رپورٹنگ ہے جی کہ آصف علی زرداری صاحب نے بریت کی درخواست دی، جی یا تو آپ کے جو رپورٹر ہیں وہ اس پروسیڈنگز کو سمجھ نہیں پائے۔ جی میں کورٹ میں خود موجود تھا۔ اچھا درخواست آج جو آصف علی زرداری صاحب کے وکیل نے دی کہ آج تاریخ فکس تھی فرض جرم کے لیے، تو درخواست یہ دی گئی کہ اب نئے قانون کے تحت اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں رہا صحیح کہ وہ فرض جرم عائد کرے، صحیح اس لیے ان مقدمات کو اس قانون میں یہ بات آئی ہے کہ اب دیگر جو عدالتیں ہیں جو اینٹی کرپشن کی ہوں، اسپیشل ججز اور اینٹی کرپشن کے ہوں، یہ ان میں زیر سماعت ہوں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ عدالت نیب سے بھی اس پہ ان کا موقف لیتی، تو نیب سے تو انہوں نے موقف لیا کوئی نہیں جی اور ہماری درخواست خارج کر دی۔ ہم اس کے خلاف جو دیگر فورمز ہیں ان میں ضرور جائیں گے کہ یہ بات قانونی ہے، اور یہ نیب اٹ سیلف اور یہ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے کہ نیب نے بیان جاری کیا کہ ہم نے وضاحت مانگی ہے منسٹری آف لا سے کہ یہ قانون کب سے نافذ العمل ہوگا۔
ایک انہوں نے کہا کہ جناب یہ 6 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا، میننگ دیئر بائی کہ جی جو نئے مقدمات 6 اکتوبر کے بعد ہوں گے یہ ان پہ لاگو ہوگا، اور جو پچھلے ہیں وہ سابقہ قانون کے تحت مقدمات چلیں گے۔ تو یہ تو بڑی واضح بات تھا، میں گلیئرنگ بات این آر او کی اور بینیفٹ لینے کی کہ پچھلے تو مقدمات بھگتے ہیں، آنے والے جو کرپشن انہوں نے کی ہے 3 سالوں میں ان کے خلاف مقدمات بھی ابھی انکوائری سٹیج پہ بھی اور انویسٹیگیشن سٹیج پہ بھی وہ نیب کے پاس ہیں، لیکن 3 سالوں میں وہ انکوائریز ابھی نہ بی آر ٹی کی ہوئی، نہ 1 بلین ٹری کی ہوئی، نہ اور جو ان کا ہیلی کاپٹر کا ایشو تھا، سوات کا جو ٹورسٹ ریزورٹ کا ایشو تھا، معاملات تو پینڈنگ ہیں۔ تو ان معاملات کو سے یہ جان چھڑانے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی۔ ہمارا سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہے، کل بھی میں نے کہا اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی بے خبر پریزیڈنسی کہ اس کو علم نہیں کہ 8 اکتوبر جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کی، اور پچھلے ہفتے اسمبلی اور سینٹ ان سیشن تھے، تو اس وقت وہ قانون سازی کرتے بذریعہ پارلیمان، جو ہی سیکشن پروروگ ہوتا ہے دوسرے دن یہ آرڈیننس لے آتے ہیں۔ تو آرڈیننس کی جو پروویژن کانسٹیٹیوشن میں وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی آ جائے، آپ کو ان سین انسیڈنٹ آ جائے تو جس کے لیے قانون سازی ہو، یہ تو فورسی کر لینا چاہیے تھا کہ ایک ٹارگٹ ڈیٹ 8 کی ہے تو اس کے لیے یہ قانون سازی کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ بخاری صاحب یہ تو ماضی میں بھی، بخاری صاحب معذرت، یہ تو پچھلے دور میں بھی ہوتا رہا ہے کہ اجلاس باقاعدہ ملتوی کیا جاتا تھا صرف آرڈیننس جاری کرنے کے لیے، ماضی کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو ایسا وہ اچھی بات نہیں کیا، وہ اچھی روایت نہیں تھی جی، یہ اچھی روایت نہیں تھی، صحیح، وہ اچھی روایت نہیں تھی، میں اوپنلی کہتا ہوں ٹھیک کہ وہ اچھی روایت نہیں ہے۔ جب ہم پارلیمان کو منتخب کر کے لاتے ہیں تو پارلیمان کے 2 فنکشنز ہیں، ایک ایگزیکٹو کا فنکشن، اس کو ایگزیکٹو امرج کرتی ہے پارلیمان سے، اور دوسرا قانون سازی۔ تو اس فنکشن میں قانون سازی کے فنکشن میں قانون اگر پارلیمان نہیں بنائے گی تو کون بنائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو فورسی کرنا چاہیے تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور میں سمجھتا اس کو ریفیوز کرنا چاہیے تھا کہ میں آرڈیننس جاری نہیں کرتا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا بخاری صاحب، آرڈیننس آ گیا، ایگزیکٹو سوئی ہوئی تھی جی نہیں، اب وہ آرڈیننس آ گیا، اب آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے آپ کی پارٹی آپ جا رہے ہیں، یا اس کا مقابلہ آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروویژن ہے آرٹیکل 89 کی کہ آرڈیننس جب جاری ہوگا تو جب بھی اجلاس ہوگا آن دی ویری فرسٹ ڈے اس کو ٹیبل کیا جائے گا۔ تو ٹیبل ہوگا تو ہم آرٹیکل 89 میں پروویژن ہے اس کی ڈس اپروول کی، تو ہم تو سینٹ میں ڈس اپروول کے لیے موو کریں گے۔ پہلی بات تو ہم جو ہمارے پارلیمان میں ممبر بیٹھے ہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اور وہ فورم جو ہے چیلنج کرنے کا جوڈیشل فورم اس پہ بھی ہوگا، لوگوں نے کر بھی دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ کریں گے تو تب عدالتیں فیصلہ کریں گی، ایک نے چیلنج کیا تو تب بھی سفیشینٹ ہے، نہیں اگر کوئی چیلنج نہیں بھی کرتا اور ایک نے چیلنج کیا پھر بھی جس نے چیلنج کیا، میری بات سن لیں نا، تو ہم اپنا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی پارٹی بنیں گے؟ پارلیمان کا فورم استعمال جی اچھا، آج اسمبلی کا اجلاس ہو گیا، بات کی بات ہے، پہلے ہم پارلیمان، آج اسمبلی کا اجلاس ہوا، ٹیبل نہیں ہوا، کا ہے جی میری عرض سن لیں، انہوں نے وہاں جوڈیشل فورم پہ اس پہ زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن ڈس اپروول بہت جلدی ہوگی۔ اچھا، میری بات سمجھیں آپ، وہ جوڈیشل فورم پہ جائیں گے، نوٹس ہوگا، پارٹیز آئیں گی، آرگومنٹس ہوں گی، ڈیٹس پڑیں گی۔ یہاں پہ تو بڑا سمپل پروسیس ہے کہ ہم ود ان اے ویک ٹائم، ود ان 1 ویک اس کی فیٹ ڈیسائیڈ ہوگی۔
تو ہم اس طرف جائیں گے جو امیجیٹلی ہم اس کو ڈس اپروو کروا لیں. تو اس سے کیا دیگر جماعتوں سے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے رابطہ ہو رہا ہے؟ سر یہ فرمائیں کہ دیگر جماعتوں سے رابطہ ہو رہا ہے، اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، یہ ٹیبل نہیں ہوا، تو وہاں آپ کے نمائندوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اور کب اٹھائیں گے؟ دیکھیں میری بات ہے، آج نہیں ٹیبل ہوا نا، کل سیشن ہوگا، کل اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آواز نہ بھی اٹھائیں، جی. جب آئینی پروویژن موجود ہو جی. تو اس سے انحراف جو کرے تو وہ آئین کو وائلیٹ کر رہا ہے نا. جی. جب کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جی. کہ جی جو آرڈیننس بھی ہوگا، جو پارلیمان کا اجلاس ہوگا اس میں لے کیا جائے گا. جی. تو یہ سوال آپ کریں گورنمنٹ سے کہ انہوں نے کیوں نہیں لے کیا آج نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے. ہم تو ضرور کریں گے، صحیح. لیکن آپ بطور میڈیا پرسن بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں لے کیا اس کو. جی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ جلدی نتائج حاصل کرنے والا طریقہ ہے بنسبت کورٹس میں. اس کے لیے پھر تیاری کیا ہے بخاری صاحب؟ اس کے لیے تو خالی پیپلز پارٹی تو نہیں کر سکتی ہے نا، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی حمایت چاہیے ہوگی. سم ہاؤ کچھ سمپتی آپ کو گورنمنٹ کوارٹر سے بھی لینی ہوگی. ہمیں سینٹ میں ہمارے پاس اپوزیشن کے بعد 3 اسٹرینتھ ہے، ہم میجورٹی میں ہم سینٹ سے اس کو ڈس اپروو کرا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیکریٹری جنرل پاکستان پارٹی نیر بخاری صاحب. آپ کے وقت ارشاد سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.